آپ نے فرمایا تھا کہ سماعت موتا کے حوالے سے کہ جو قبروں میں ہیں وہ سنتے نہیں، اوپر پڑیاں لگی، پتھر لگے، مٹی لگی وغیرہ. تو حدیث مبارکہ کے اندر صحیح بخاری وغیرہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جب تم میت کو قبر میں دفنا کے واپس لوٹتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، تو اس وقت بھی تو منو مٹی کے نیچے ہوتا ہے. اور دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ایک مارکے میں کچھ کفار اور مشرکین کی لاشوں کو ایک گڑھے یا ویران کنویں میں اکٹھا کروایا. پھر حضور علیہ السلام نے ان سے مخاطب فرما کہ بتاؤ جس دین کی طرف تم جاتے تھے وہ سچ ہے یا جس کی طرف میں بلاتا تھا وہ سچ ہے؟ تو صحابہ کا جیسے یہ سنتے ہیں تو فرمایا تم سے سب بہتر سنتے ہیں. تب ان دونوں حدیث میں جب روح دونوں میں نکل گئی، ایک منو مٹی کے نیچے چلا گیا، اوپر قدر سات کا نیچے چلا گیا، مٹی چلی گئی، پتھر لگ گئے، فلاں ہو گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قدموں کی آٹھ تک بھی سنتے ہیں. تو اب حدیث سے دونوں حدیث یہ بخاری کے اندر ہیں، آپ جیسا جانتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بس ختم ہے سوال. جی اس پر مسئلہ یہ ہے کہ شرعی مسائل سمجھنے کے لیے پہلے اصول ذہن میں رکھ لیں کہ اصل الاصول جو ہے سب سے پہلا ماخذ شریعت کا وہ قرآن ہے، اور روایت کا اصول یہ ہے کہ جو روایت قرآن کے موافق ہو وہ رسول پاک کا فرمان ہے، اور جو روایت قرآن سے ٹکرائے وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں، وہ اللہ کے رسول پر جھوٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد مقام پہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں سنتا. مثلا سورت فاتر 22واں پارہ آیت بھی 22 نمبر، یہ آپ گھروں میں ترجمہ دیکھ لیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قانون کے طور پہ ذکر کیا ہے ما انتا بمسمع من فی القبور. ایک اب پوری بات سن لیں. اب رہ گیا مسئلہ، آپ فرماتے ہیں کہ بخاری میں روایت ہے، تو سوال یہ ہے کہ بخاری کی روایت جب قرآن مقدس کے مقابلے میں آئے گی، اب بخاری کی روایت مانیں گے یا قرآن مانیں گے؟ موٹی سی بات ہے، اس کی سند پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ حدیث صحیح کا ضابطہ یہ ہے. کیسے پتہ چلے گا یہ حدیث صحیح ہے؟ سب سے بڑا ضابطہ ہے عارضوہ علی کتاب اللہ، اس کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، اور اگر کتاب اللہ کے مطابق ہے تو علی الراس والعین، سر آنکھوں پہ، اور اگر قرآن کریم کے مقابل آ گئی، قرآن نے ایک مسئلہ بیان کیا، روایت میں دوسرا آ گیا، تو یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ رسول پاک کا فرمان نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کبھی قرآن کے خلاف کر سکتے نہیں. اب جہاں تک کرا نیال کی روایت کا معنی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت کے صریح لفظ قرآن کے خلاف ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام شامی رد المحتار میں امام شامی پہ یہ سوال ہوا، بہت بڑا امام ہے، کہ تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے اور قرآن پاک کی آیات بتلاتے ہو، لیکن یہاں پر مردہ جوتوں کی آڑ سنتا ہے. تو امام شامی رحمہ اللہ نے لکھا ان صاح سندہ ولکن معلول لعلت تقتضی عدم ثبوتها بہی مخالفتہ للقرآن. امام شامی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض کی سند صحیح بھی ہو تو اس روایت معلول ہے، اور وجہ یہ ہے اس لیے قابل استدلال نہیں کہ قرآن پاک کے مخالف ہے. قرآن میں ہے ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى. ایک بعض علماء نے اس روایت کی تعویل کی ہے کہ اس کی تعویل پھر مختلف کی کہ سورۃ اتیان ملائکہ سے کنایا ہے یا فلاں فلاں، لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی نص قطعی کے مقابل اس روایت کا کوئی مقام نہیں. ایک رہ گیا دوسرا واقعہ کلیب بدر کا، وہ جو بدر میں کفار پڑے تھے. تو اب ذرا سننا، بخاری میں آپ نے کہا یہ حدیث ہے، تو یہ بات بھی بخاری میں ہے کہ وہ روایت جب ام المومنین کے سامنے پیش کی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سنا ہے، تو ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واہلا ابن عمر بھول گئے ہیں.
عبداللہ ابن عمر سچا آدمی ہے لیکن بھول گئے ہیں. فرماتے ہیں وہ ایک اور مقام پہ بھی بھولے ہیں. وہ مقام کیا ہے کہ اگر مردے کے رشتہ دار روئیں تو ان کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے. فرمایا وہاں پر بھی بھول گئے, یہاں پر بھی بھول گئے. رحم اللہ, اللہ کی رحمت ہو ان پر. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ کوئی عمل کرے اور سزا بھگتے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں لا تزر وازرۃ وزر اخری, کہ روئیں رشتہ دار اور سزا مردے کو ملے, تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اسی طرح مردوں کا سننا, قال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى, یہ دونوں آیتیں ام المومنین نے پڑھی. باقی رہ گیا وہاں. تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ میری بات سن رہے, بلکہ سننا کو علم لازم ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نے جو دعوت دیتا تھا کہ میرا مسئلہ مانو نہیں تو جہنم میں جاؤ گے, اب یہ جہنم میں پہنچ چکے اور انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ محمد کی دعوت حق تھی. جی تو بعض علماء نے یہ کہہ دیا, اصل معنی تو یہ حضرت عائشہ کا ہے, اور یہ بخاری میں, بخاری کے اندر ہے. بخاری نے وہ ذکر کر کے حضرت عائشہ کی یہ بات ساتھ ذکر کی. اور پھر مسئلہ ہے کہ جب ام المومنین نے قرآن کریم کا معنی متعین کر دیا اور 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے, آخری صحابی 110 کو فوت ہوئے, تو ام المومنین کی کسی ایک صحابی نے بھی تردید نہیں کی اور اس آیت کا کوئی دوسرا معنی بھی نہیں بتایا. تو اس کا نام ہے اجماع, اجماع سکوتی, یعنی صحابہ متفق ہیں اس بات پہ. پھر ام المومنین کا یہ استدلال اور روایت جو بالکل صحیح سند سے آ رہی تھی, فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے. آپ نے سماع سے ان کانوں سے سننا مراد لے لیا ابن عمر نے, حالانکہ سماع سے علم مراد تھا, اور علم بھی اس بات کا تھا کہ محمد کی دعوت حق ہے. یہ بخاری میں موجود ہے. بعض علماء نے یہ کہہ دیا, حضرت قتادہ تابعی ہیں اور بعض دیگر نے, کہ کانا معجزۃ لہ, کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا, خرق عادت تھا معجزہ, اور معجزہ میں خالص اللہ کی قدرت ہوتی ہے, قانون عام نہیں ہوتا یا ضابطہ کلی نہیں ہوتا. اب آپ فرمائیں. دوسری آیت نام نے پڑھی نا کہ لا تسمع الموتى من فی القبور, اس سے اگلی آیت ہے جی, اس سے اگلا آیت, اگلی دو آیتیں ہمیں تو وضاحت فرما دی گئی نا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں, لیکن جو قبروں میں آپ ان کو سنا